بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مارچ 2022 عیسوی بمطابق 2 شعبان 1442 ہجری بروز ہفتہ کو حضرت مولانا سید نواب شاہ صاحب کی زیر نگرانی مدرسہ دارالسلام ایبٹ آباد میں قدیم طلباء کے لیے تربیتی کنونشن کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں تمام تر قدیم و جدید اساتذہ، فضلاء اور طلباء نے شرکت کی۔ یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل رہا۔ پہلی نشست بروز جمعہ بعد از نماز عشاء رکھی گئی۔ یہ ایک تعارفی نشست تھی جس میں تمام تر طلباء نے اپنا تعارف پیش کیا، ادارے سے منسلک کچھ یادوں کو تازہ کیا اور اپنی حالیہ مصروفیات کا اظہار کیا۔ یہ نشست تقریباً 3 گھنٹوں پر مشتمل رہی۔ اس نشست کے آخر میں تمام اساتذہ نے طلباء کے اس جمع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور طلباء کے لیے دعائیہ کلمات کہیں اور کچھ قیمتی نصائح سے طلباء کو نوازا، اور اس طرح یہ نشست کامیابی کے ساتھ اپنی اختتام کو پہنچی۔ اس پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز بروز ہفتہ صبح 9 بجے ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور ساتھ سرکار کے ازواج میں شامل ہوتا، ان کے نصرت لہو میرا بہایا جاتا۔ مولانا عادل احمد صاحب نے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ادارے ہذا کے وہ طلباء جو کہ ملک بھر کے بڑے بڑے اداروں سے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں ان کو موقع دیا اور انہوں نے اظہار معافی ضمیر کیا۔ آج علمیت یہ ہے کہ تجار کو تجارت کے متعلق ان کو یہ معلومات نہیں ہے کہ ان کے متعلق بھی کوئی مسائل ہے یا نہیں، اور ادھر مولوی صاحب کی طرف اگر نظریں دوڑائی جائے تو ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ شیئرز، ڈیبینچر اور پش اور پل میں کیا فرق ہے۔ یہ ریاضی، یہ سیاست، یہ قیادت، یہ سائنس، یہ ہماری ہی میراث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ السلام، وقال الشاعر رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال یغنی عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ تدمر ڈیر خیستہ چی جہان پتا خیستہ دے، طالب غیرتی پختونستان پتا خیستہ دے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نمو نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ دوسری نصیحت جو ہے وہ ہمیں
جس وقت ہم پڑھتے تھے تو اس وقت اکثر اساتذہ کرام کہتے تھے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. یہ اساتذہ کہتے ہیں کہ جی کسی استاذ کو نشان عبرت نہ بناؤ، کہ کسی استاد میں خامیاں تلاش نہ کرو. یہ ان طلباء کو کہتا ہوں کہ جو آج پڑھ رہے ہیں یا اس کے بعد مدرسے میں جو فضلاء بنیں گے، تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنے استاد محترم کو خواہ وہ عبارت پڑھتا ہے کسی بات میں اس میں کمی ہے تو اپنے استاذ کو کسی بات بنا کر، استاذ کو نشانہ بنا کر اور اس میں عیوب نہ تلاش کریں. آج ہم اس دنیا کے اندر عملی بیدانی کے اندر موجود ہیں، عملی بیدانی کے اندر ہم آ چکے ہیں. اب ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے جیسے ہمارے اساتذہ کرام نے یہاں پر اپنی زندگیاں گزاری اور عزتیں سمیٹی ہیں. اپنے اساتذہ کرام کو دیکھتے جائیں، جہاں جہاں پر جیسے جیسے ان نے کیا ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا إلى العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال. پھر استاد جی نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ جو بھی کام ملے آپ اس میں طاقتور ہو، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہو، جو بھی شعبہ ہو اس میں آپ کو کمال مہارت حاصل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں امین ہو، امانتدار ہو، کسی بھی قسم کی خیانت نہ کریں. اور دوسری بات استاد محترم حضرت مولانا فیض الدین چترالی صاحب نے فرمائی کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں اپنے دین کی لاج رکھنا، دین کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑنا. فضلاء کے بعد اساتذہ ادارہ حضا میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی آصف صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز اللہ صاحب، حضرت مولانا نثار صاحب، حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب نے طلباء کو واعظ و نصیحت فرمائی. اپنے علم کے مطابق باتیں کی. اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت حضرت شاہ صاحب کی اس گلشن کو تا قیامت آباد رکھے اور اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شاید اگر حضرت شاہ صاحب نہ ہوتے تو آج میں بھی پتہ نہیں بجائے اپنے علاقے کے گاؤں کے کہیں اور ہوتا. تو ان کی فکر کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے اور پھر شفقت کی وجہ سے کہ ہر موقع پر انہوں نے ہمارا خیال رکھا اور طرح طرح کے مواقع انہوں نے ہمیں فراہم کیے اور اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت بھی عطا فرمائے. ان کی وجہ سے ورنہ میرے وہاں گمان بھی نہیں کہ میاں جی سیری کے اندر بھی کوئی مدرسہ بنا. یعنی ہمارا ایسا ماحول تھا کہ آدمی سوچے تو سارے ہر طرف پہ مدرسے کو تو کوئی ایک گالی سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دیگر جتنے بھی مدارس اسلامی ہیں تاکہ ہم ان کو آباد رکھے اور اللہ رب العزت اساتذہ کرام اور طلباء اعزام نے جو محنت کی ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جس کے اندر تقوی ہوگا اس کے مسائل خود بخود حل ہوں گے. جس کے اندر تقوی یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو روزی اس سے ملے گی جس کا اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، ان کی بدحالیاں اللہ ختم کرے گا. اور من یتق اللہ یعظم لہ اجرا، اللہ بہت سارے اجر عطا کر دیں گے. اور یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے تمام کام آسان. یہ 5 فرمان ملیں گے. تقوی اختیار کر لو. جناب محمد آخری بات، سنت پر عمل کرنا ہمارے اندر ایک کمزوری ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. یہ ہمیں اور آپ اپنی زندگی کے سب سے بہترین وقت گزار رہے ہیں. صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جوانی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور فارغ وقت بھی اللہ نے دی ہے. اس وقت جو انسان ان صفات کے ساتھ یہ اوقات اس کے پاس ہو، کوئی بھی وہ مقصد اپنے سامنے رکھے، وہ بہترین اس کو کرنے کی توفیق نہیں. بندہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے توفیق سے کرتا ہے. تو اللہ کا ہمیں شکر ہو اور ہمیں شکر
اپنے عمل اور کردار و اقوال و افعال کی صورت سے بتائیں کہ ہم دین والے ہیں۔ اس کے بعد ادارے حضا کے وہ طلباء جنہوں نے اس سال قرآن مجید حفظ کیا ہے، انہوں نے اساتذہ کو اپنا آخری سبق سنایا، اور پھر اساتذہ کرام نے فضلاء کے سروں پر دستار فضیلت رکھی۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد عدنان حضرت مولانا سراج اللہ حضرت مولانا سید زمان شاہ حضرت مولانا سید زمان شاہ حضرت مولانا محمد معاذ حضرت مولانا محمد معاذ حضرت مولانا جنید الحق صاحب حضرت مولانا جنید الحق صاحب حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب۔ پروگرام کے آخر میں بانی و محتمم ادارے دارالسلام حضرت مولانا سید نواب شاہ صاحب نے طلباء کو ایمان افروز نصیحتیں اور آخر میں دعا کر کے اس پروگرام کا اختتام کیا۔ کہ میں ان کی باتیں سنتا ہوں کہ یہ گلشن نے سے لگایا، یہ حقیقت میں ان لوگوں نے لگایا، میں تو ان کا ساتھی ہوں، انہوں نے محنت کی اور ان لوگوں نے ان چھ علماء کرام اور چھ حفاظ کو تیار کیے۔ اصل میں ان کی محنت ہے، مفتی آصف صاحب ہے، مولانا عادل صاحب ہے، مفتی عزیز اللہ صاحب ہے، مفتی رشید صاحب ہے، ان لوگوں نے محنتیں کی ہے۔ قاری وحید صاحب ہے، ہر گھنٹے بعد منٹ بعد ہم نے بلایا، وہ آئے ہیں اور ہماری سرپرستی کی ہے۔ یہ اصل میں ان لوگوں کی محنت ہے، میرا کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اپنے دربار میں، اور جتنے ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، ہمارے والدین کے لیے، ان طلباء کے والدین کے لیے، ان طلباء کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ تو آپ دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محفل بار بار منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ان طلباء کرام کو، علماء کرام کو جو آج فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عالم بنائے اور امت کے لیے مقتدیٰ بنائے، اور جو حافظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔